اگر کسی نے مثال کے طور پہ 1 انچ زمین دوسرے کی کاٹ لی، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ نے بتایا ہوگا، یا ہو کر سکتا ہے بتایا ہو، آپ نے سنا ہو، سن کے دھیان نہ ہو تو آج سن لیجئے۔ اس زمین کے 7 طبق 7 پرت ہے، وہ 1 انچ جو تم نے بیوانی کی ہے، چاہے وہ جس کی زمین ہو، بھائی کی ہو چاہے غیر کی ہو، اس 7 طبق زمین کاٹ کے نکالی جائے گی اور بوجھ بنا کر تمہارے سر پہ لاد دیا جائے گا، تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اٹھا پاؤ گے بوجھ؟ آج تمہیں بیوانی کر لی، روح نکل گئی، بچے عیش کر رہے ہیں، مجرم تو ہے، سزا تجھے بھگتنی پڑے گی، سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ کے گاؤں کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، قاری صاحب نے بتایا بھی نہیں، میں ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ دوسروں کے حقوق لوگ مار لیتے ہیں، اس کے بعد حج کر کے سمجھتے ہیں کہ سب معاف ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق کو واپس نہ کر دے گا، جب تک کہ بقیہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر دے گا، جب تک کہ ترک شدہ نمازوں کی قضا نہ کر لے گا، جب تک کہ ترک شدہ روزوں کو تو پر الگ نہ لے گا یا کفارہ نہ ادا کر دے گا، تب تک کہ تیرا حج نہیں مقبول ہو سکتا ہے۔ اور کامیابی کی بات تو بے شک، سبحان اللہ۔ اب سنو، اس ضعیف نے کہا، آپ ان کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، تو سنیے، میں تمہارے نبی کا امتی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو سننے کے بعد کلیجہ پسیج جاتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کاٹنے پہ لگا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے پہ لگا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا معیار دیکھ لو، مصطفیٰ کا وقار دیکھ لو، مصطفیٰ کی سیرت دیکھ لو، مصطفیٰ کا عمل دیکھ لو، مصطفیٰ کا رد عمل دیکھ لو، مصطفیٰ کی جلوت دیکھ لو، مصطفیٰ کی خلوت دیکھ لو، مصطفیٰ کی حقیقت دیکھ لو، مصطفیٰ کی معرفت دیکھ لو، مصطفیٰ کی نبوت دیکھ لو، مصطفیٰ کا وقار دیکھ لو، مصطفیٰ کا جلال دیکھ لو، مصطفیٰ کا شیار دیکھ لو۔ وہ انسان کہتا ہے اے ابو بکر سنو، میں مومن نہیں ہوں۔ تب کون ہو تم بتا دو؟ کہا میں ایک یہودی ہوں اور شروع سے لے کر اب تک کے اپنی یہودیت پہ قائم ہوں، لیکن اے ابو بکر آج مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرو۔ کہا ایسا کیوں ہوا تمہارے اندر کہ نبی آتے رہے تم نے کلمہ نہ پڑھا، میں آ گیا تو تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس بڈھے نے کہا تھا سنو، میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا کہ جب نبی کا جانشین ایسا ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا، اور جب نبی ایسا ہوگا تو وہ قرآن کیسا ہوگا، اور جب قرآن عظمت والا ہوگا تو اتارنے والا خدا کتنا عظمت والا ہوگا۔ اس کے پیٹ کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کر لے جس کے ہونٹوں کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کر لے جس کی زبان کو وقت کے عاشق نے کہا تو عشق پکار اٹھا، اے قلم لکھ، وہ زبان جس کو سب ان کی گنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کر لے جس کی پیشانی کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کریں گے جس کے کانوں کو امام احمد رضا خان نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کریں گے جس کے امامے کو، جس کی پگڑی کو وقت کے عاشق نے دیکھا، عشق پکار اٹھا، اے قلم
कलम लिख, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। कभी मेरे इमाम ने कलम उठाया तो कहा लिख, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कभी इमाम ने कलम उठाया तो कलम से कहा ले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कभी मेरे इमाम ने कलम उठाया तो कहा ले, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कभी इमाम ने कलम उठाया तो कहा ले, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कभी मेरे इमाम ने कलम उठाया तो कलम से कहा ले, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कभी मेरे इमाम कलम उठाते हैं तो लिखते हैं, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, मांगे खलील का गुले सेबा कहो तुझे, सरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान है मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उन्हीं के लफ्ते जिगर है, उन्हीं के नूरे नजर है, उन्हीं के नबीरा है, जिन्हें हम और आप ताबे शरीयत कहते हैं, जिनका हमें और आपका मुरीद बनने का शरफ हासिल हुआ है। मैं भी गुनहगार उन्हीं का मुरीद हूँ। वो जब गए मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, वहाँ पर लोगों ने शिकायत कर दिया, आपको मक्के से वापस कर दिया गया, मदीने की हाजिरी ना हुई। तब मेरे ताज शरिया ने कलम उठाया और कलम से कहा ले, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुस्महल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। तकरीबन 1.5 या 2 महीने के बाद जब सऊदी गवर्नमेंट ने वीजा भेजा है अपनी मर्जी से कि ताज शरिया को फिर से भेजा जाए, अख्तर रजा को फिर से भेजा जाए, रोज़े रसूल की ज़ियारत कराई जाए। अरे वहाँ की गवर्नमेंट नहीं आई, बल्कि मदीने के मुस्तफा ने भेजा था। जब मेरा ताज शरिया, मेरा पीर मुर्शिद, आपका आका, सुन्नियों का रहबर मदीना तैयबा पहुंचता है, रसूल अकरम की जालियों को पकड़ करके मेरे ताज शरिया कहते हैं, इनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साहिल दरे अक़दस कैसे मुनफिल जाता। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आपका इम्तिहान है, पढ़िए, सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मेरे नूर पर तशरीफ रखते हुए उलमा के चेहरों को मैंने पहली बार देखा, नाम से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं इनके मुतालिक कहना चाहूंगा, जो शरीयत का हुक्म है मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जहां है वही माहताब है, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक बार और दुरूद शरीफ सुनाइए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे, आज आपने यके बाद दीगरे बहुत सी नातों को सुना, कई मनकबतों को सुना, आपने नातों मनकबत को सुना है। ये नातों मनकबत पढ़ना तमाम अक्सर सहाबा की सुन्नत है, और नातों नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत करना ये सहाबा की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत हसन इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह रिसालत होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, मैंने नाज शरीफ लिखा है, मैंने कसीदा लिखा है, उसे पढ़ना चाहता हूँ। इस ख्वाहिश को जब हसन इब्न साबित ने जाहिर किया है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को इशारा किया, बोलो, एक सहाबी को इशारा किया कि काशानाए नबूवत में जाइए। वो काशानाए नबूवत की तरफ जब बढ़ते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जाओ मेरे हुजरे से एक चादर लेकर के आओ,
چادر لائی جاتی ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس چادر کو بچھا دو. چادر کو بچھا دیا جاتا ہے. چادر کو بچھانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے پیارے صحابی حسان ابن ثابت سے کہتے ہیں یہ ممبر لگا دیا گیا ہے, یہ ممبر سجا دیا گیا ہے, تم اس پہ کھڑے ہو جاؤ. اس چادر رسول پہ حسان ابن ثابت کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. پہلے شعر کے پہلے مصرے کا معنی یہ ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ علیہ السلام میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے زیادہ جمیل, آپ سے زیادہ گڈ لک, آپ سے زیادہ ہینڈسم, آپ سے زیادہ بیوٹیفل نہیں دیکھا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ ہینڈسم نہیں دیکھا ہے. وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل, آپ سے زیادہ کامل و اکمل بچہ کسی عورت نے جنا نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حسان ابن ثابت نے یہ دعویٰ کر دیا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے گڈ لک, آپ سے زیادہ ہینڈسم نہیں دیکھا ہے. یہ تو چلو کہیں تک مانا جا سکتا ہے, لیکن آپ نے دوسرا دعویٰ کیا کہ آپ زیادہ اکمل اور کامل بچہ کسی عورت نے جنا نہیں ہے. پھر آگے حسان ابن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے, ہر برائی سے, ہر نقص سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے. پھر آگے عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. اب چلیے کرمو پرووا کا سنی مسلمان مان لے گا, بہرائچ کا مسلمان مان لے گا, بریلی کا مسلمان مان لے گا, ہندوستان میں چند خطوں کا مسلمان مان لے گا, لیکن سنیے میرے پیارے سنی تو مان لیں گے اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے اور صحابی رسول کا فرمان برحق ہے. چونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی النجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. جس صحابی کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس صحابی کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے, بہبود پا جاؤ گے. لیکن میری ملت کے نوجوانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے اس دنیا میں صرف سنی ہی نہیں رہتے ہیں بلکہ یہودی بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, نصرانی بھی رہتے ہیں, رافضی بھی رہتے ہیں, خارجی بھی رہتے ہیں, دیوبندی بھی رہتے ہیں, وہابی بھی رہتے ہیں, شیعہ بھی رہتے ہیں, چکلاوی بھی رہتے ہیں, 72 باطل فرقے رہتے ہیں, دوسرے مذاہب والے رہتے ہیں. اس میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے ان کے علاوہ اگر آپ سے گورنمنٹ آف انڈیا کا جج پوچھ لے یا گورنمنٹ آف برطانیہ کا جج پوچھ لے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے صحابی حسان ابن ثابت نے دعویٰ تو کر دیا, لیکن بتاؤ اگر حسان ابن ثابت سے پوچھا جائے did you see face آدم علیہ السلام, replied no. did you see face شیس علیہ السلام, replied no. did you see face آدم علیہ السلام, replied no. did you see face موسیٰ علیہ السلام, replied no. did you see face عیسیٰ علیہ السلام, replied no. did you see face زکریا علیہ السلام, replied no. did you see face حضرت ایوب علیہ السلام, replied no. did you see face یونس علیہ السلام, replied no. did you see face عیسیٰ علیہ السلام, replied no. did you see face ابراہیم علیہ السلام, replied no. did you see face اسماعیل علیہ السلام, replied no. did you see face یوسف علیہ السلام, replied no. یعنی اگر جز آپ گورنمنٹ انڈیا کہہ دے کہ حسان ابن ثابت کیا تم نے حضرت آدم کو دیکھا ہے, جواب ملے گا نہیں دیکھا ہے. کیا حضرت شیس کو دیکھا ہے, جواب ملے گا نہیں دیکھا ہے. کیا تم نے یعقوب کو دیکھا ہے, جواب ملے گا نہیں دیکھا ہے. کم و بیش 1,00,000 یا 2,23,999 پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے. ان میں سے کسی پیغمبر کو, کسی نبی کو, کسی رسول کو حسان ابن ثابت نے نہیں دیکھا. پھر یہ دعویٰ کیسے کر دیا, یہ چیلنج کیسے کر دیا, یہ دعویٰ کیسے کر دیا. دیکھیے اس طرح کے دعوے کے لیے ضروری ہے ایسا شاہد ہو جس نے اولین کو دیکھا ہو, جس نے آخرین کو دیکھا ہو, جس نے آدم کو دیکھا ہو, جس نے عیسیٰ کو دیکھا ہو, جس نے موسیٰ کو دیکھا ہو, جس نے زکریا کو دیکھا ہو, جس نے یحییٰ کو دیکھا ہو, جس نے لوط کو دیکھا ہو, جس نے شیش کو دیکھا ہو, جس نے ہود کو دیکھا ہو, جس نے ابراہیم کو دیکھا ہو. تمام پیغمبروں کو دیکھا
دیکھا ہو, ایسٹ کو اس نے دیکھا ہو, ویسٹ کو اس نے دیکھا ہو, نارتھ کو اس نے دیکھا ہو, ساؤتھ کو اس نے دیکھا ہو, اپ کو اس نے دیکھا ہو, ڈاؤن کو اس نے دیکھا ہو, یعنی پورب کو اس نے دیکھا ہو, پچھم کو اس نے دیکھا ہو, اتر کو اس نے دیکھا ہو, دکھن کو اس نے دیکھا ہو, 7 طبق اوپر کو اس نے دیکھا ہو, عرش اعظم کو اس نے دیکھا ہو, 7 طبق زمین کو اس نے دیکھا تو اب ضرورت ہے آئی وٹنس کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے گئے, دوسرے کا انتقال کرتے کرتے خود انتقال کر گئے, اللہ سلامتی سے واپس لے آئے. میرے پیارے چشم دید گواہ کی ضرورت ہے, اور چشم دید گواہ ہے اس نے پورب کو دیکھا ہو, پچھم کو دیکھا ہو, اتر کو دیکھا ہو, دکھن کو دیکھا ہو, اوپر کو دیکھا ہو, نیچے کو دیکھا ہو, آدم کو اس نے دیکھا ہو, شیش کو اس نے دیکھا ہو, لوط کو اس نے دیکھا ہو, ہود کو اس نے دیکھا ہو, زکریا کو اس نے دیکھا ہو, تمام پیغمبروں کو اس نے دیکھا ہو, اور محمد الرسول اللہ کو اس نے دیکھا ہو. محمد الرسول اللہ کے بعد والوں کو اس نے وہ دیکھے تو آئی وٹنس وہ ہے اے کرم پورا کے مسلمانوں, بتاؤ ہے کوئی ایسا انسان ہے؟ محمد ایوب رضا احمدی لا کر کے تمہاری فصیل پہ پیش کرے گا. وہ ہے سدرا کا مکی جبریل امین, جسے دنیا سید الملائکہ کہتی ہے. قاری صاحب قبلہ دوسرا پروگرام کر کے تشریف لے آئے, اللہ انہیں سلامت رکھے, عمر خضر عطا فرمائے. بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, اور علماء سے محبت کرنا چاہیے. میرے آقا نے اپنے غیب والی نظروں کو اٹھایا, 14ویں اور 15ویں صدی پہ ڈالا, اور ارشاد فرمایا اے حسین ابن ثابت, جو تم نے کہا ہے 12ویں صدی تک کوئی اختلاف نہیں ہوگا, 12ویں صدی کے آخر میں ابن وہاب نجدی پیدا ہوگا, ریاض میں فتنہ کھڑا کرے گا, فساد برپا کرے گا, لوگ میرے علم غیب پہ تان کریں گے, میرے علم ظاہر اور باطن کا انکار کریں گے, میری وسعت کا انکار کریں گے, میرے حسن و جمال کا انکار کریں گے, میرے جود و نوال کا انکار کریں گے. اور جب یہ سارے انکار کریں گے تو حسان ابن ثابت کی گفتگو کا بھی انکار کریں گے. تو سنو, ایسا چشمدید گواہ چاہیے, ایسا آئی وٹنس چاہیے جس نے سب کو دیکھا ہو. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ بتاؤ, کیا تم نے آدم کو دیکھا ہے, کیا تم نے لوط کو دیکھا ہے, کیا تم نے شیش کو دیکھا ہے, کیا تم نے ہود کو دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی شریعت لانے والا میں, اللہ کا پیغام لانے والا میں, اللہ کا سسٹم لانے والا میں, اللہ کا میسنجر میں ہوں, ان تمام پیغمبروں کے پاس سسٹم لانے والا میں ہوں. میں نے لائیو دیکھا ہے, لائیو دیکھا ہے, فیس ٹو فیس دیکھا ہے, ان کی جلوت کو میں نے دیکھا ہے, ان کی خلوت کو میں نے دیکھا ہے, ان کے نشست برخاست کو میں نے دیکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے جبریل, جب تم نے سب کو دیکھا ہے تو بتاؤ کیا کسی کو میری طرح سے دیکھا ہے؟ تو جبریل کی زبان کھلتی ہے اور بولتے ہیں قلبت الارض من مشارقها الى مغاربها. میں نے زمین کے پورب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا, زمین کے پچھم کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. لا ارا مثل محمد, محمد الرسول اللہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا. جب اسی حدیث جبریل پر ہمارے آقا رہبر اعظم 14ویں صدی کے مجدد سیدنا سرکار امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کا امام قلم سے کہتا ہے لکھ, یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے, چمنے جا کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے حمد ہے خدایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تھوڑی بیداری پیدا کیجیے، بیداری پیدا کیجیے. یہی بولے سگرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ایک نے ایک بنایا. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا تھا تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا. پورب میں دیکھا، پچھم میں دیکھا، اتر میں دیکھا، دکھن میں دیکھا، لیکن جو انہوں نے کہا قلبت الارض، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. قلبا یقلب تقلیبا باب تفعیل کا تیرا بول رہا ہے کہ انہوں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اس لیے کہ ان کی بشارت وہاں تک تھی جہاں پر قیامت آئے گی، جہاں پر قیامت آئے گی. انہیں معلوم تھا کہ کوئی سائنسداں پیدا ہوگا، کوئی مریخ کی دنیا کا سفر کرنے والا پیدا ہوگا، کوئی چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے گا تو کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں نے مریخ کی کائنات میں دیکھا، عطارد کی دنیا میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت تھا. اسی لیے آپ نے کہا قلبت الارض من مشارقها الى مغاربها، میں نے پورب سے لے کر پچھم تک ساری زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کہیں محمد کی طرح نہیں. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ باد. محمد کی طرح نہ پایا. اور میں نے سورہ جمعہ کی ایک مشہور آیت کریمہ کا ایک کلمہ پڑھا تھا، کیا؟ محمد الرسول اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. کر کے ترجمہ دکھا دے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. قرآن کہہ رہا ہے. اور ہوتا کون ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. اور جن کی چالسی میں حاضر ہو آج، وہ ہیں یا تھے؟ وہ تھے، آج نہیں. وہ تھے، نہیں ہے. اور محمد اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے نبی کے نام پر، صفات پر، ذات پر، کمالات پر حملے کیے، حملے کیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جب میرے آقا مکے میں تشریف لائے، دین کی تبلیغ کرنے لگے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، امیہ، بڑے بڑے کفار و مشرکین نے میٹنگ کرنے کے لیے ایک جگہ منتخب کیا. اس جگہ کا نام رکھا ندوہ. وہاں پر یہ پلان بنایا کہ معاذ اللہ نبی کو قتل کر دو. لیکن جب نبی اپنے گنبد خضرا میں رب کے حکم سے محفوظ ہو گئے، مسکون ہو گئے، تو نبی کی ذات کو تو یہ پا نہیں سکتے ہیں. اسی ندوہ کو اٹھا کر لکھنؤ میں بنا دیا اور کہا جب علماء اہل سنت رسول اللہ کی تعریف کریں گے تو ذات رسول کو تو نہیں پا سکتے ہیں، رسول کے مشن کو ماریں گے، رسول کے دور کو ماریں گے، رسول کے طریقے کو ماریں گے، رسول کی پہچان کو ماریں گے، رسول کی تبلیغ کو ماریں گے. تو وہاں ذات رسول کو قتل کرنے کے لیے دارالندوہ بنایا گیا تھا. اور یہاں پیغام رسول کو لکھنؤ میں دارالندوہ بنایا گیا. چاہے وہ دارالندوہ مکے کا ہو، چاہے لکھنؤ کا ہو، جب تک کہ تاج الشریعہ کے غلام رہیں گے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے رہیں گے، تب تک کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں نجد کے ملے. میرے پیارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت نمازوں پہ تقریر کم کرتے ہیں. ایسا نہیں، نماز بھی ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے. کلمہ بھی فرض عین ہے، اسلام کی بنیاد ہے. زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات سب اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم ہے تمہارا عقیدہ. عقیدہ، عقیدہ، عقیدہ. جب عقیدہ درست ہوگا تو تیری نماز نماز ہوگی، تیرا روزہ روزہ ہوگا، تیری زکوٰۃ
تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر ہی کے رہے نہ ادھر ہی کے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، یہ نبی کی عظمت کو بتائیں گے، ان سے کہہ دو اے ملاؤ، تم کہتے ہو ہم نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، سیاہ ستہ پڑھی، لیکن سنو بخاری شریف پڑھنے کے لیے وضو کے بعد اے مدرسہ کی گلی میں بکنے والا سرما لگانا پڑے گا۔ اگر اس سرما کو لگائے پڑھ لیا، بغیر لگائے پڑھ لیا، تمہارا حال چمگادڑ کے جیسا ہوگا، چمگادڑ کے جیسا ہوگا۔ سورج تو نکلا ہے مگر اسے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بلا عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخار، نہیں آتی بخاری۔ مفتی شبیع الحسن پڑھائیں گے، وہ بخاری تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ مفتی شمس الدین پڑھائیں گے، وہ بخاری تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ قاری مزمل حسین کے مدرسے میں جو پڑھائی جائے گی، وہ بخاری تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ چونکہ انہوں نے پہلے اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنایا ہے، پھر حدیث مصطفیٰ کو اس محبت والے سینے میں غسل دینے کے بعد زبان پہ عطا کیا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد اہل سنت، زندہ باد، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سنا کرمو پھروا کے گاؤں میں سب ماشاءاللہ مومن ہیں، اور اللہ ان کے ایمان کو استحکام عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، تقویت عطا فرمائے، اور سنیت پر قائم و دائم رہنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نبی کے نام کی اتنی بڑی توہین کی کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں ناپاکوں کا، پاک اسٹیج پہ ناپاک کا نام جہاں تک نہ آئے تو بہتر۔ تو انہوں نے کتاب میں کیا لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، کسی چیز کا مختار نہیں، اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں۔ لیکن آؤ آپ کے ان شیوخ سے پوچھو جو بڑے بڑے شاعر کہلاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا، محمد کا معنی کیا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ تو محبوب کا نام ہی رب نے وہ رکھا کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، ہمیشہ تعریف کی جائے۔ انہی کے عاشق صادق کے انتقال کے بعد 40ویں کے موقع پر محفل میلاد مصطفیٰ کا ذکر سجایا گیا، ان کے تذکرے کی محفل رکھی گئی، اور یہ بھی سنت مصطفیٰ، سنت ملائکہ اور حکم خدا۔ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو 70,000 فرشتوں، 70,000 حوروں نے آ کر کے ان کے آنگن سے لے کے خانے کعبہ تک حاضر ہو کر کے میلاد پڑھا، اور جب وہ تشریف لے گئے تو صحابہ اور ملائکہ نے میلاد پڑھا۔ اور میلاد کہتے کس کو؟ اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرنا، یہی میلاد ہے۔ میرے پیارے، میرے مصطفیٰ ایک مشن لے کر کے آئے تھے،
ایک حکم لے کر کے آئے تھے، رب کی طرف سے تبلیغ کا ذمہ لے کر کے آئے تھے، اور اس ذمے کو میرے آقا نے بحسن و خوبی نبھایا۔ جب تک میرے مصطفیٰ اس دنیا میں رہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو راحت پہنچاتے رہے، سکون پہنچاتے رہے، سرور پہنچاتے رہے، ان کے اوپر شفقت کرتے رہے، احسان کرتے رہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ گئے، جاتے جاتے اتنا بڑا احسان فرما گئے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ جانے لگے، چند صحابہ کا اس بات کا فرمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لبہائے مبارک ہلے اور ان سے یہ جملے نکلے، اے میرے ماننے والوں، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا، نماز خدا کا فرض ہے اور غلاموں کے اوپر شفقت کرنا یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا حکم طے کر کے میرے مصطفیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آؤ میں بڑی پیاری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر اکتا رہے ہو تو یہی میری آخری بات ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی تدفین کے بعد ہم اور آپ کی امی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ صدیقہ عائشہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی عائشہ بتاؤ، میں نے وہ کام کر لیے ہیں جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ جہاں جہاں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی ہے وہاں وہاں میں نماز ادا کرتا ہوں۔ جس طرح سے رسول اللہ نے لوگوں پر شفقت کیا ہے اس طرح سے میں لوگوں پہ شفقت کرتا ہوں۔ جس طرح سے رسول اللہ نے بھائی چارہ کو قائم کیا تھا اس طرح سے بھائی چارہ کو قائم کرتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ نے عدل کا حکم دیا تھا اور عدل کرتے تھے ویسے میں عدل کرتا ہوں۔ اے میری بیٹی بتاؤ، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسا امر تو نہیں ہے، کوئی ایسا فعل تو نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہو اور میں نے نہ کیا ہو، رہ گیا ہو؟ تب ہماری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے اپنے ابو سے، اے ابو جان، ہفتے میں ایک بار اللہ کے رسول کھانا تیار کرتے اور کھانا تیار کرنے کے بعد لینے کے بعد ٹفن اٹھاتے اور اس سمت میں چلے جاتے تھے اور کافی دیر کے بعد واپس آتے تھے۔ میرے پیارے اللہ کے رسول تم کو یہی بتا کے گئے ہیں، تم پہنچاؤ تو نفع پہنچاؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم کرو تو بھلائی کرو، برائی نہ کرو۔ اس سے مروت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، احساس دوسرے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ایمان کو بالیدگی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، جگر کو راحت ملتی ہے۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق نے کھانا تیار کیا ہے، کھانا تیار کرنے کے بعد ناشتے دان میں رکھا ہے، ناشتے دان میں رکھنے کے بعد اس سمت کو چل دیتے ہیں، چلتے رہے، ایک وادی کو پار کیا ہے، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی ہے، دوسری وادی کو پار کیا ہے، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی ہے، چند وادیوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار کرتے ہیں۔ پار کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جھوپڑی ہے، ایک کھو ہے، اس کھو کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ جھوپڑی کی طرح بنا ہوا ہے۔ اس جھوپڑی میں آپ جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے آگے کہیں راستہ نہیں جاتا ہے، یہی میرے مصطفیٰ آتے تھے، یہی میرے مصطفیٰ تشریف لاتے تھے، وہیں رک جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان لیٹا ہوا ہے جس کے بدن کی نقاہت کا عالم یہ ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، پیروں سے کمزور ہے، ہاتھوں سے کمزور ہے، بات کھل کر کے نہیں کر سکتا ہے، نقاہت کا عالم ہے، ضعف کا عالم ہے۔ اب
ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ یہیں آتے تھے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے آتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے نوالا توڑا ہے، نوالا توڑنے کے بعد جب اس کے منہ میں رکھنے کو چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، منہ اس کا زخمی ہے۔ تو آپ نے اس نوالے کو واپس کر لیا، واپس کرنے کے بعد اپنے منہ میں رکھا ہے، منہ میں رکھنے کے بعد چباتے ہیں، چبانے کے بعد اس کو اگل کر کے ہاتھ میں لاتے ہیں، ہاتھ پر لانے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ منہ کو کھول دیتا ہے۔ جیسے وہ منہ کو کھولتا ہے آپ نے اس کے منہ میں لقمے کو ڈال دیا ہے، جیسے ہی لقمے کو ڈالا ہے اس انسان کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے۔ میرے پیارے غور کرنے کا مقام ہے، توجہ کرنے کا مقام ہے، اور انسان رونے لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان تو رونے کیوں لگا، تو بلکنے کیوں لگا، تو بلکنے کیوں لگا، تو تڑپنے کیوں لگا؟ تو اس نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا تھا، اے آنے والے انسان یہ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، وہ شہر سے باہر تھا، علاقے سے باہر تھا، نگر سے باہر تھا، کافی دور تھا۔ کیسے اس نے احساس کر لیا، کیسے اس نے محسوس کر لیا، کیسے اس نے جان لیا؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے انسان یہ بتا تجھے کیسے معلوم ہوا ہے؟ کہا پہلے یہ بتائیے کیا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے نبی پردہ فرما گئے ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میں خلیفہ اول ہوں، میں نے ان کی جگہ کو سنبھالا ہے مسلمانوں کی رہبری کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامرانی کے لیے۔ تب کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا جب تمہارے منہ میں لقمہ پہنچا، کیسے پتا چل گیا کہ رسول اللہ پردہ فرما گئے ہیں؟ تو اس نے کہا سنیے، تم نے لقمہ چبا کر کے جب ہاتھ سے میرے منہ میں ڈالا تو میرے منہ میں چھالے تھے وہ پھوٹ گئے، مجھے تکلیف محسوس ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی دوسرا آدمی ہے، ان کا جانشین ہے، ان کا خلیفہ ہے، ان کا علم بردار ہے۔ کہا یہ تم کو پتا چل گیا، لیکن رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے اے ابو بکر سنو، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ سنو، ان کا دستور یہ تھا لقمہ منہ میں رکھنے کے بعد چباتے، چبانے کے بعد اپنی زبان پہ رکھ کر کے آہستہ سے میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، میرے منہ کے چھالے نہیں پھوٹتے تھے۔ جب تم نے ہاتھ سے ڈالا تو میں سمجھ گیا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ میرے ابو بکر صدیق نے کہا جو تکلیف پہنچی اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج تو لوگ ہاتھوں سے مار دیا کرتے ہیں، ڈنڈوں سے مار دیا کرتے ہیں، لاتوں سے مار دیا کرتے ہیں، ارے ناجائز میڑ بھی کاٹ لیتے ہیں، اور میڑ کاٹنے کے بعد پڑوس والا کہتا تو اس کے اوپر ڈنڈے بھی چلا دیا کرتے ہیں، جا کر کے رپورٹ بھی لکھوا دیا کرتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا بہت اہم ہے، لیکن حقوق اللہ سے کئی گنا زیادہ حقوق العباد کا مرتبہ ہے۔ حقوق اللہ کو تم نے اگر نہیں ادا کیا ہے، مثال کے طور پہ نماز فرض کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ 80 برس تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، لیکن وہ رب کی مصلحت پہ ہے، رب کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اگر حقوق العباد تم نے کیا ہے، کسی بندے کا حق تلف کیا ہے، تو میرے پیارے چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے روزے رکھ لو، چاہے جتنے صدقہ و خیرات کر لو، چاہے جتنے حج کر لو، کسی بندے کا حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ اور آج جو میرے پیارے بھائی میں ایک انچ کے زمین کے لیے پیمانی پہ تل جاتے ہو، میری باتیں میرے پیارے کڑوی تو لگتی ہے، لیکن رسول اللہ کی نیابت کا خوف لیے ہوئی اپنے سینے میں حق بات کہنا میں چاہتا ہوں۔ میں مجبور نہیں ہوں کسی کے کہنے پر، بلکہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کے فرمان کو علامہ قاری مزمل کو عمل کرنا پڑے گا، قاری غلام جیلانی کو عمل کرنا پڑے گا، نقیب صاحب کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کے فرمان پہ عمل نہیں کرو گے تو سچے مومن نہیں ہو سکتے ہو، سچے امتی نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے پیارے اگر کسی نے مثال کے طور پہ 1 انچ زمین دوسرے کی کاٹ لی، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ نے بتایا ہو، یا ہو کر سکتا ہے بتایا ہو، آپ نے سنا ہو، سن کے دھیان نہ ہو تو آج سن لیجیے۔ اس زمین کے 7 طبق 7 پرت ہے، وہ 1 انچ جو تم نے بیمانی کی ہے، چاہے وہ جس کی زمین ہو، بھائی کی ہو چاہے غیر کی ہو، اس 7 طبق زمین کاٹ کے نکالی جائے گی اور بوجھ بنا کر تمہارے سر پہ لاد دیا جائے گا، تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اٹھا پاؤ گے بوجھ؟ آج تمہیں بیوانی کر لی، رو نکل گئی، بچے عیش کر رہے ہیں،
سزا تجھے بھگتنی پڑے گی، سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ کے گاؤں کے حالات سے میں واقف نہیں ہوں، قاری صاحب نے بتایا بھی نہیں، میں ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ دوسروں کے حقوق لوگ مار لیتے ہیں، اس کے بعد حج کر کے سمجھتے ہیں کہ سب معاف ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک کہ اہل حقوق کے حقوق کو واپس نہ کر دے گا، جب تک کہ بقیہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کر دے گا، جب تک کہ ترک شدہ نمازوں کی قضا نہ کر لے گا، جب تک کہ ترک شدہ روزوں کو تو الگ نہ لے گا یا کفارہ نہ ادا کر دے گا، تب تک کہ تیرا حج نہیں مقبول ہو سکتا ہے۔ اور کامیابی کی بات تو بات بے شک، سبحان اللہ۔ اب سنو، اس ضعیف نے کہا، آپ ان کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، تو سنیے، میں تمہارے نبی کا امتی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس جملے کو سننے کے بعد کلیجہ پسیج جاتا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کاٹنے پہ لگا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے پہ لگا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا معیار دیکھ لو، مصطفیٰ کا وقار دیکھ لو، مصطفیٰ کی سیرت دیکھ لو، مصطفیٰ کا عمل دیکھ لو، مصطفیٰ کا رد عمل دیکھ لو، مصطفیٰ کی جلوت دیکھ لو، مصطفیٰ کی خلوت دیکھ لو، مصطفیٰ کی حقیقت دیکھ لو، مصطفیٰ کی معرفت دیکھ لو، مصطفیٰ کی نبوت دیکھ لو، مصطفیٰ کا وقار دیکھ لو، مصطفیٰ کا جلال دیکھ لو، مصطفیٰ کا شیار دیکھ لو۔ وہ انسان کہتا ہے اے ابو بکر سنو، میں مومن نہیں ہوں۔ تب کون ہو تم بتا دو؟ کہا میں ایک یہودی ہوں اور شروع سے لے کر اب تک کے اپنی یہودیت پہ قائم ہوں، لیکن اے ابو بکر آج مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرو۔ کہا ایسا کیوں ہوا تمہارے اندر کہ نبی آتے رہے تم نے کلمہ نہ پڑھا، میں آ گیا تو تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو اس بڈھے نے کہا تھا سنو، میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا کہ جب نبی کا جانشین ایسا ہے تو وہ نبی کیسا ہوگا، اور جب نبی ایسا ہوگا تو وہ قرآن کیسا ہوگا، اور جب قرآن عظمت والا ہوگا تو اتارنے والا خدا کتنا عظمت والا ہوگا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن رہا چمن تو گل کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔